اللہ رب العزت نے ہمیں زندگی کے ہر مرحلے کے بارے میں احکامات سکھائے، آداب سکھائے۔ یہ انسان جب ان آداب اور احکام کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے تو اللہ رب العزت کہ اس میں خیر عطا فرماتے ہیں، برکت عطا فرماتے ہیں۔ اور جب انسان اللہ کے انہی حکموں کو پامال کرتا ہے یا پس پش ڈال دیتا ہے یا اس سے منہ پھیر لیتا ہے تو ایسی صورت میں وہی سب کچھ ہوتا ہے، وہی نعمتیں ہوتی ہیں، وہی انسان ہوتے ہیں، لیکن اللہ بیچ میں سے خیر و برکت اٹھا لیتا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے ہمیں جو نعمتیں عطا فرمائی، ان نعمتوں میں سے اہم نعمت یہ اللہ جب اپنا وطن دے، اپنا ملک دے، اور وہ بھی ملک جسے بڑی قربانیاں دے کر حاصل کیا، اللہ نے عطا کیا، اور صرف قربانیاں دے کر نہیں، اس میں لوگوں کو یہ نعرہ دے کر تقسیم کروایا، ایک ملک کو اور اپنا ملک الگ کیا کہ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ تو یوں کہا جاتا ہے کہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان یہ اللہ نے عطا کیا کلمہ طیبہ کے نام پر۔ ان لوگوں نے اللہ سے مانگا، کلمہ طیبہ کے نام پر قربانیاں دی، اور اس وقت دلیل یہ دیتے تھے کہ کیا ضرورت ہے ایک ملک کو تقسیم کرنے کی دو حصوں میں، تو اس کی وجہ یہ بتائی جاتی تھی کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ تاکہ آزادی سے اپنے مذہبی فرائض ادا کر سکیں، ہم لوگ قرآن و سنت کے مطابق یعنی اسلام کے مطابق مسلمان زندگی گزار سکیں۔ یوں کہا جاتا تھا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری اپنی اسلامی ثقافت ہے، اپنا کلچر ہے، ہم اس کلچر کے مطابق زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ یہ وہ میں نے ابھی مختصر سا نچوڑ بتایا اس آزادی کی تحریک کا جس کی بنیاد پر یہ پاکستان بنا، اور جب بن گیا تو آدمی وہی لوگ تو نہیں، قربانی دینے والے کیسے اپنے کیے سے پھر سکتے ہیں، جن کی ماؤں نے قربانیاں دیں، جن کے بیٹوں نے قربانیاں دیں، جن کی ماؤں نے، بیویوں نے، بیٹیوں نے اپنی عزتیں ان کے حوالے کی اور اس طرح ان کی عزتیں پامال ہوئیں، تو وہ لوگ تو نہیں پھر سکتے تھے اپنی بات سے۔ لیکن اس کے بعد کی جو نسل آتی ہے وہ کہتی ہے یہ پاکستان اسلام کے نام پر تو نہیں بنا، یہ دین کے نام پر تو نہیں بنا، یہ تو ملک حاصل کیا تھا آزادی کے لیے، تاکہ ہمیں اظہار رائے کی بھی آزادی ہو، ہمیں فلاں بھی آزادی ہو، ہمیں فلاں بھی آزادی ہو، ہمیں کوئی پوچھنے والا نہ ہو، ہمارا جسم ہماری مرضی وہ اس ملک میں ہم نافذ کریں گے، ہمارا جسم ہماری مرضی، ہم چاہے اپنے آپ کو لڑکا قرار دیں چاہے لڑکی قرار دیں، ہم چاہے لباس پہنیں چاہے نہ پہنیں، چاہے ہم شادی کریں یا نہ کریں۔ آج اسی ملک کا مقصد یہ بیان کر رہا ہے پڑھا لکھا طبقہ، کوئی کسی پر الزام نہیں، آپ لوگوں کے سامنے کہ وہ آزاد ملک اس لیے بنا۔ آج کل کا جو نوجوان طبقہ اس کے الفاظ میں نے آپ کو سنا ہے
جو برملا کہے جا رہے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ شروع میں نے جملہ عرض کیا کہ اللہ نے ہماری ہر مرحلے میں رہنمائی کی ہے، ہر مرحلے میں رہنمائی کی ہے. یہ انسان کو اللہ نعمتیں دیتا ہے، حقیقی دینے والا اللہ. یہ جان بھی اللہ نے دی، یہ جسم بھی اللہ نے دیا، یہ مال بھی اللہ نے دیا. اللہ دے کر پتہ کیا کہتا ہے قرآن مجید میں؟ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. ان اللہ اشتری من المؤمنین، بے شک اللہ نے خرید لیا ہے ایمان والوں سے. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم، ان کی جانوں کو بھی ان کے مالوں کو بھی خرید لیا ہے. بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، اس بات کے بدلے میں کہ ان کو جنت ملے گی. خریدتا کس سے ہے بندہ؟ مال کس سے خریدتا ہے؟ جو مالک ہوتا ہے. آپ مال کے مالک ہی نہیں ہیں تو آپ سے کون خریدے گا؟ لیکن کتنا اللہ غفور الرحیم ہے، کتنا مہربان ہے کہ چند سال کے لیے نہ جان دی ہے، چند سال کے لیے مال دیا ہے، اور اللہ کہتا ہے میں خریدتا ہوں اس بات کے بدلے میں کہ ان کو جنت ملے. اب وہ اللہ خریدتا کیسے؟ وہ پورا قرآن پڑھا. آسان سی بات. اللہ نے خریدا کیسے؟ پورے قرآن کو پڑھیے. اللہ نے خریدا کیسے؟ بس اتنی سی بات ہے کہ اس جان کو اور اس مال کو اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کرنا، بس. اور کچھ نہیں چاہیے، تو کچھ نہیں چاہیے. پورا قرآن پڑھو، صرف جان کو اور مال کو اللہ کے حکم کے مطابق. ممکن ہے کوئی کہے کہ جی کیا میں اپنی مرضی کے مطابق مال نہیں استعمال کر سکتا؟ تو اس کا جواب قطعاً نفی میں نہ دیجیے گا کہ میں اپنا مال اپنی مرضی سے نہیں استعمال کر سکتا. جی آپ کر سکتے ہیں اپنی مرضی سے. کیا آپ اپنا مال، اپنا جسم اپنی مرضی سے استعمال کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، بالکل کر سکتے ہیں. اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہے. لیکن تھوڑا سا قبلہ درست کر لیجیے. بڑی گرہیں کھل رہی ہیں، بڑی گرہیں. کیا ہم اپنی مرضی سے اپنا جسم استعمال نہیں کر سکتے؟ بعض لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں بالکل نہیں، اپنی مرضی سے نہیں، اللہ کی مرضی سے. اللہ کے بندو، آپ اپنی مرضی سے جسم استعمال کریں، آپ اپنی مرضی سے مال استعمال کریں، آپ اپنی مرضی سے کھائیں، آپ اپنی مرضی سے پئیں. بات صرف اتنی ہے کہ اپنی مرضی کو اللہ کے حکم کے تابع کریں. بات مکمل ہو گئی. اپنی مرضی کو اللہ کے حکم کے مطابق کر دیں. خواہشات کو کچلنے کا تو کسی آیت میں نہیں کہا گیا. مرضی کو، اپنی مرضی کو ختم کر دو، یہ کون سی آیت ہے؟ اپنی مرضی کو ختم کر دو، اپنی چاہتوں کو ختم کر دو. جی نہیں، حدیث سنانے لگا ہو کہ اپنی مرضی، اپنی چاہت، اپنی خواہش، اس کو اللہ کے حکم کے تابع کر دو، اس دین کے تابع کر دو. بس دین سے پوچھ لو کہ یہ جو میں مرضی اپنی پوری کر رہا ہوں، یہ پوری کرنا درست ہے کہ نہیں ہے. اگر دین کہے درست ہے تو اپنی مرضی پوری کر لے. اس کے لیے حدیث سنانے لگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. ترجمہ غور سے سنیے. تم میں سے کوئی شخص کامل مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ وہ اپنی خواہشات اس دین کے تابع کر دے جو دین میں لے کر آیا. حاجی کو کچلنے کو تو نہیں کہا، وہ تو رہبانیت ہے. یہ تو نصارہ نے
آسانی اختیار کی رہبانیت، تو اللہ نے ان کو بڑا برا بھلا کہا، وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا، یہ رہبانیت ہم نے ان پر نہیں لکھی تھی جو انہوں نے نئی ایجاد کر کے اپنے اوپر طاری کر لی. رہبانیت تو اللہ نے نہیں سکھائی. نفس کو کچلنا، اس کی رائے کو کچلنا، جی نہیں، اس کی بری رائے کو کچلنا. تھوڑا سا فرق کر لیجیے. گناہ کی خواہش کو کچلنا، یوں کہا گیا، اس کو بھی ترتیب کے ساتھ. چنانچہ اللہ جب اپنا ملک دے، اقتدار دے، وہ اقتدار آپ کو اپنے گھر میں حاصل ہو جائے. آپ باپ ہیں، آپ دادا ہیں، آپ کی چلتی ہے، آپ کماتے ہیں، آپ کا ادارہ ہے، اللہ نے طاقت دی ہے کہ آپ اس ادارے میں اپنی رائے، اپنا حکم نافذ کر سکے. اللہ صوبہ آپ کو دے دے، اللہ شہر آپ کو دے دے، اللہ ملک آپ کو دے دے. تو سورہ حج کی آیت نمبر 41 کی تلاوت کر لیجیے گا، اس کا ترجمہ پڑھ لیجیے گا. اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ حج کی آیت 41 میں فرمایا، بتایا ہمیں کہ اللہ اقتدار دے، اللہ ملک دے، اللہ کہیں آپ کو حاکمیت دے دے، تو سب سے پہلے ذہن میں یہ رکھنا. آیت نمبر 41 سورہ حج کی تلاوت کیجیے گا، ترجمہ پڑھیے گا. الذین ان مکناہم فی الارض، وہ لوگ کہ جب ہم ان کو زمین میں مکان دے، جگہ دے، اقتدار دے. سبھی ترجمے کیے ہمارے اکابر نے. مکناہم، جب ہم ان کو مکان دے، اقتدار دے، ملک دے، تو انہیں کیا کرنا چاہیے؟ یہاں ذہن میں رکھیے گا کہ ان الذین مکناہم فی الارض سے ایک بات معلوم ہوتی ہے. اللہ نے کیا کہا؟ جب ہم ان کو دے یہ ملک، تم نے قربانیاں دے کر نہیں لیا، تم نے قربانیاں دی، اللہ نے دیا. قبلہ درست کر لینا چاہیے. ہم نے بڑی قربانیاں دے کر یہ ملک لیا، اللہ نے دیا. جب پہلی بات یہ مانے گا کہ اللہ نے دیا تو پھر وہ اللہ کی بات مانے گا. اور اگر وہ کہے گا نہیں میں نے لیا، میں نے جدوجہد کی، میں نے اس پر قبضہ کیا، تو پھر اللہ بیچ میں رہے گا، اللہ ذہن میں آئے گا ہی. یہ ہے وہ بنیادی بات کہ کوئی اسلامی ملک ہو تو اس میں اصل اقتدار، حاکمیت اللہ کی ہوتی ہے. انسان اللہ کے احکام کو نافذ کرنے والا خلیفہ ہوتا ہے، چاہے وہ صدر ہو، چاہے وزیر اعظم ہو، چاہے وزیر اعلیٰ ہو، چاہے وہ ادارے کا سربراہ ہو، چاہے وہ ایک مکان کا سربراہ ہو. الذین مکناہم فی الارض، جب زمین میں ہم ان کو جگہ دیں تو معلوم ہوا اس کو یہ طے کر لینا چاہیے کہ یہ اللہ نے دی ہے، ہم نے دی. اللہ کہتا ہے ان مکناہم فی الارض، معلوم ہوا اصل مالک اللہ ہے، اصل اقتدار اللہ کا ہے، حاکم اصل اللہ کا. یہ انسان اللہ کے احکام کو نافذ کرے گا. پھر آگے اللہ نے کہا کہ جب اللہ ملک دے، اقتدار دے، اتنا پیارا وطن دے، تو اقاموا الصلاۃ. الذین مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ. نمبر 1 وہاں نماز قائم کرے. اب یہ جب جملہ کہا جاتا ہے تو بڑے قابل، بڑے ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ پتہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ تو انسان کی ایک پرائیویسی ہے، پرائیویٹ عبادت ہے، یہ تو نجی زندگی ہے.
اس کا ملک سے کیا تعلق ہے، اس کا اقتدار سے کیا تعلق؟ یہ تو ہر شخص کی پرائیویٹ زندگی ہے۔ اور اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اگر وہ لوگ کہ جن کو اللہ زمین میں ملک دے، وطن دے، تو وہ پہلا کام کیا کرے؟ اقاموا الصلاۃ، وہ نماز قائم کرے۔ یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری۔ کیوں؟ یہ پرائیویٹ نجی زندگی نہیں، اس کے اثرات کیا ہے؟ ہر حکمران یہ چاہتا ہے اور ہر وطن میں رہنے والے چاہتے ہیں۔ عجیب بات بتاؤں، کوئی اور نماز پڑھتے ہوں یا نہ پڑھتے ہوں، صرف جمعے کی نماز پڑھتے ہوں نا، وہ بھی یہی چاہتے ہیں جو غرض کرنے لگا۔ ایسے ایسے لبرل کہلانے والے ماں باپ پاکستان میں، ایسے لبرل کہلانے والے ماں باپ جو کہ نہ مسجد میں جاتے ہیں، نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ روزہ رکھتے ہیں، نہ کچھ کرتے ہیں مسلمان، ہم مسلمان، کیونکہ مسلمانوں کی قبرستان میں انہوں نے دفن ہونا ہے، مسلمانوں کے ملک میں رہتے ہیں، تو اس لیے نماز روزہ بالکل نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ مسجد میں آتے ہیں۔ آپ تو پھر جمعے میں آ گئے، 5 نمازیں پڑھتے ہیں آپ میرا۔ وہ لوگ جو نماز بھی نہیں پڑھتے، روزہ بھی نہیں رکھتے، قرآن کو بھی ہاتھ نہیں لگاتے، ان لوگوں کی بات کرنے لگا، لیکن اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں۔ وہ پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ جب اولاد جوان ہوتی ہے، جب اولاد جوان ہوتی ہے تو وہ یہ آ کر کہتے ہیں، مولانا کیا کریں ہم اپنی نئی نسل کو، اپنے بچوں، جوان بچے اور بچیوں کو ہم بے حیائی اور برے کاموں سے کیسے بچائیں؟ یہ آج ان ماں باپ کا سوال ہے جو اپنے آپ کو لبرل کہتے ہیں۔ جب تک بچے اور بچیاں اس گھر کے اندر بے حیائی اور برے کاموں میں نہیں مبتلا ہوتے، وہ جاگتے نہیں ہیں۔ جب ان کے اپنے دامن کو آگ لگنے لگتی ہے پھر جاگتے ہیں۔ یہ کیا ہوا ہے؟ یہ کیا ہوا ہے؟ بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ، قابل لوگ، پیسہ، سب کچھ، جب اپنا دامن جلنے لگتا ہے، یعنی اپنی بیٹیاں، جوان بیٹیاں، اپنے جوان بیٹے جب بے حیائی اور برے کاموں کے اندر پھنس جاتے ہیں بیچارے، پھر وہ کہتے ہیں مولانا ہم اپنے بچوں اور بچیوں کو بے حیائی اور برے کاموں سے کیسے بچائیں؟ اس وقت آپ 21ویں پارے کی پہلی آیت پڑھ لیجیے۔ اس وقت 21ویں پارے کی پہلی آیت پڑھ لیجیے۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ۔ ذہن میں لائیے گا کہ یہ نماز کی قائم کرنے سے معاشرے کے اندر، گھروں کے اندر، ملک کے اندر کیا تبدیلی آتی ہے۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، آپ تلاوت کیجیے اس کتاب کی جو آپ کی طرف نازل کی گئی، واقم الصلاۃ، اور نماز قائم کیجیے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک یہ نماز بے حیائیوں اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ یہ نماز بے حیائیوں اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ کیوں اسٹیٹ، ایک ملک، ایک حاکم کیوں نماز کا نظام نافذ کرے؟ اس لیے کہ ہر ایک چاہتا ہے، میں نے بتایا، ہر حاکم چاہتا ہے، ہر باپ چاہتا ہے، ہر ادارے کا سربراہ چاہتا ہے کہ میرے ادارے کے اندر سے بے حیائی اور برے کام ختم ہو جائے۔ کون انسان سکون کی زندگی گزارے گا جب وہ بے حیائی کے کام اس کے ادارے میں برے کام ہو رہے ہیں؟ یعنی چوری وہاں ہو رہی ہو، کرپشن وہاں ہو رہی ہو، اور جناب جھوٹ وہاں بولا جا رہا، دھوکہ وہاں دیا جا رہا، ساری برائیاں اس ادارے کے اندر ہوں، وہ ادارہ کیسے چلے گا؟ وہ چلانے والا کیا چاہتا ہے؟ اور حقیقت یہ ہے کہ آج بھی الحمدللہ اس اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر مجھے بعض فیکٹریوں میں جانا ہوتا ہے، بعض بڑے اداروں میں جانا ہوتا ہے۔ اس وقت ایک فیکٹری کے اندر 700 800 3,000 ملازم ہے، اور وہاں فیکٹری کے مالکان نے پابندی لگائی ہوئی ہے کہ یہاں وہ بندہ کام کرے گا جو نماز پڑھے گا 5 وقت، صرف ظہر کی نماز جماعت کے ساتھ نہیں۔ اس وقت موجود الحمدللہ، ابھی اندھیرا نہیں چھایا، اچھا اندھیرا نہیں چھایا،
پوری فیکٹری کا ہر اوپر سے لے کے مینیجنگ ڈائریکٹر وغیرہ سب، کوئی معافی نہیں، یہاں کام کرنا ہے نماز پڑھو، نہیں پڑھنی نماز کسی اور فیکٹری میں تشریف لے۔ یہ انہوں نے نافذ کیا ہوا ہے۔ کہتے ہیں وہاں جھوٹ کم ہو گیا، بہت کم ہو گیا، دھوکہ کم ہو گیا، بےایمانی کم ہو گئی، اور ہماری فیکٹری کی پیداوار زیادہ بڑھ گئی۔ یہ جو ایچ آر والے ہوتے ہیں کمپنیوں میں، کہ یہ ایچ آر والے ہیومن ریسورسز جو ملازمین کی ساری اخلاقی تربیت وغیرہ کرتے ہیں، سلیکشن کرتے ہیں، ان کی باتوں میں بنیادی باتیں یہی ہے نا کہ ملازم کیسا رکھنا ہے، اس کے اندر کیا خصوصیات ہونی چاہیے، وہ یہی تو کہتے ہیں۔ چنانچہ آج وقت کی بہت بڑی ضرورت ہے کہ اداروں میں جہاں جہاں جو شخص، چھوٹا سا ادارہ 10-15 افراد دفتر میں ہے، کوشش کیجیے کہ وہاں ہر شخص نماز پڑھنے والا ہو جائے، پابندی کے ساتھ 5 وقت نماز پڑھنے والا ہو۔ انشاءاللہ العزیز اللہ سچا ہے، اللہ سچا ہے۔ من اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے زیادہ کون سچا ہوگا، اللہ سے زیادہ کون سچا ہوگا۔ من اصدق من اللہ قیلا، جب اللہ سچا ہے تو اب مانے اس بات کو کہ جب ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ نماز بے حیائی و برائیوں سے روکتی، مانے اس بات کو۔ اس بات کو ماننا پڑے گا۔ بعض لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں مولانا ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن برائیوں سے بھی نہیں رکتے، بے حیائیوں سے بھی نہیں رکتے۔ کہتے ہیں آپ نے کہا بڑا زور دے کر کے نماز بے حیائیوں برائیوں سے روکتی، وہ الگ بات ہے کہ اس کے جوابات ہیں، جیسی نمازیں ہماری ہونی چاہیے ویسی نمازیں نہیں ہوتی، اگر ویسی نمازیں ہوں تو پھر یہ بے حیائیوں برائیوں سے رک جائے۔ جواب دیا بزرگوں نے، مفسرین نے، محدثین نے جوابات دیے۔ تو جن صاحب نے کہا نا مجھے کہ جی نماز مجھے تو نہیں روکتی بے حیائیوں برائیوں سے، یعنی مطلب یہ میں نماز نہیں پڑھتا ہوں، اس سے مجھے برے کام بے حیائی کے کام بھی ہو جاتے ہیں، تو میں ایک دم کانپ گیا اس کے سوال کرنے سے۔ اس لیے کانپا، اس لیے ڈر گیا کہ وہ کہتا ہے نماز مجھے نہیں روکتی بے حیائیوں برائیوں سے، اور اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ نماز بے حیائیوں برائیوں سے روکتی ہے، اور من اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے زیادہ کون سچا ہو سکتا ہے، اور یہ کہتا ہے مجھے نماز برائیوں سے نہیں روکتی۔ کانپنے کی، ڈرنے کی وجہ سمجھ میں آئی کہ اللہ کہتا ہے روکتی، یہ کہتا ہے نہیں روکتی مجھے۔ فوراً ان صاحب سے پوچھا آپ نے آج جمعے کی نماز، ابھی میں جمعے کے بعد سوال کیا، میں نے کہا آپ نے آج جمعے کی نماز پڑھی ہے یہاں؟ کہنے کہ جی آپ کے پیچھے جمعے کی نماز پڑھی ہے۔ میں نے کہا بہت اچھا، پھر جمعے کی نماز میرے پیچھے پڑھتے ہوئے آج یہاں جمعے کی نماز، کہتے میں نے آپ پڑھی آج آپ کے پیچھے۔ میں نے کہا اچھا، تو جمعے کی نماز پڑھنے کے دوران آپ نے کون سے بے حیائی اور برے کام کیے؟ میں نے کہا توبہ وہی میں جمعہ پڑھتے ہوئے کوئی برائی بے حیائی کا کام نہیں کیا۔ میں نے کہا اتنی دیر تو نماز نے روک لیا نا، مان لو اتنی دیر تو روکا۔ اور اصل میں یہ میرا جواب نہیں تھا، یہ علامہ جلال الدین سیوطی نے جلالین میں یہ جواب لکھا ہے، جہاں وہی 21ویں پارے کی پہلی آیت اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ تو آگے صاحب جلالین لکھتے ہیں ای فی حالت الصلاۃ، یہ نماز بے حیائیوں برائیوں سے روکتی ہے، ای فی حالت الصلاۃ یعنی نماز کی حالت میں، جتنی دیر یہ نماز پڑھتا ہے اتنی دیر تو بے حیائیوں برائیوں سے روکتا ہے، لیکن یاد رکھ لیجیے گا یہ تو یقینی ہے کہ نماز بے حیائیوں برائیوں سے روکتی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ وطن دے، ملک دے، تو اس میں پہلا نظام جو اللہ نے سکھایا قرآن مجید میں، الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ، اور یہ میں پھر بار بار عرض کروں گا کہ ان مکناہم کو ذہن میں رکھیے گا۔ اگر اللہ ان مکناہم فی الارض، وہ لوگ کہ جن کو اللہ زمین میں مکان دے، جگہ دے، اقتدار دے،
آپ اگر کسی دفتر کے سربراہ ہیں، کسی ادارے کے سربراہ ہیں، تو آپ بھی اس آیت پر عمل کریں گے تو اس ادارے کے اندر سے اللہ بے حیائی اور برائی کے کاموں کو ختم کرے گا۔ نظام نافذ کر کے دیکھیں۔ نمبر 1 اقام الصلاۃ، نمبر 2 آتوا الزکاۃ، وہ زکوٰۃ ادا کرے، زکوٰۃ کا نظام نافذ کرے۔ آج اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر زکوٰۃ وصول کرنے کا نظام بہت عمدہ، جو باتیں اچھی ان کا بھی ذکر، زکوٰۃ کا پورا نظام۔ یکم رمضان کو ایک مقدار طے ہو جاتی ہے، پھر اس کے بعد یکم رمضان کو زکوٰۃ کاٹ دی جاتی ہے۔ تمام ہمارے مفتیان کرام فرماتے ہیں زکوٰۃ ادا ہو گئی، لیکن اس میں کچھ شرعی طور پر خامیاں ہیں، اس کو دور کرنے میں علماء لگے ہوئے ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ سارا سال صاحب نصاب رہا یا نہیں رہا، ابھی ہفتہ پہلے اکاؤنٹ میں تنخواہ آئی ہے تو اس کی بھی زکوٰۃ کاٹ لیتے ہیں۔ ابھی نظام میں بہتری کی ضرورت۔ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ اس زکوٰۃ کا یہ صاحب نصاب بھی ہے کہ نہیں ہے، بس اس دن نصاب پورا ہے تو زکوٰۃ کاٹ لیتے ہیں۔ وہ حولان حول یعنی سال گزرنا اس کو نہیں دیکھتے۔ ابھی اللہ کرے آئندہ اس میں بھی بہتری آ جائے گی، تو زکوٰۃ کا نظام نافذ کرنا بھی بہت اچھا ہے۔ لیکن جب زکوٰۃ کا نظام نافذ ہو گیا تو پھر ایسی صورت میں یکم رمضان سے ذرا ایک آدھ ہفتہ پہلے بینک والوں سے مل کر ساری رقم نکلوانا اور 4-5 رمضان کو دوبارہ داخل کر دینا تاکہ زکوٰۃ سے بچ جائے، اس کا مطلب یہ ہوا، ہاں وہ الگ بات ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ جی ہم خود زکوٰۃ ادا کر لیں، بالکل ٹھیک۔ اور اب حکومت نے اور آسانی کر دی کہ جی آپ ایک اسٹامپ پیپر پر لکھ کر دے دیں کہ جی میری زکوٰۃ نہ کاٹی جائے، میں زکوٰۃ خود ادا کروں گا، تو ٹھیک ہے۔ ہر بینک کو حکومت نے حکم دے دیا کہ ٹھیک ہے، تاکہ لوگ پیسے نکالیں رکھیں، اس کی ضرورت ہے، ہر بینک کو اس کا حکم دے دیا۔ یہ میں بتا رہا ہوں آتوا الزکاۃ کا نظام نافذ ہو گیا، لیکن زکوٰۃ سے بندہ بچنے کی کوشش نہ کرے، زکوٰۃ ادا کرنے کی فکر کرے۔ یہ وہ زکوٰۃ کا نظام ہے۔ اس سے ہوتا کیا ہے کہ وہ زکوٰۃ کا نظام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نافذ کیا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول بنے تو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا ہم تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زکوٰۃ دیتے تھے، آپ کو نہیں دیں گے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مشہور ہے ان کا فرمان، ان کا اعلان، جو شخص اونٹ باندھنے کی ایک رسی بھی زکوٰۃ میں سے نہیں ادا کرے گا، میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا۔ اب منکرین زکوٰۃ کے خلاف جنگ کی انہوں نے، سوچے وہ لوگ بیٹھ کر جو کہتے ہیں کہ یہ نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، یہ زکوٰۃ دینا بھی تو انفرادی عمل ہے، یہ اسٹیٹ میں کیوں لے کر آتے؟ بعض لوگ سوال کرتے ہیں یہ زکوٰۃ ذاتی عبادت ہے، کیوں یہ اوپر سے مسلط کی جاتی ہے؟ یہ اللہ نے حکم دیا ہے، جب تمہیں اللہ ملک دے تو اس میں زکوٰۃ کا نظام نافذ کرو۔ ہوتا کیا ہے یہ زکوٰۃ کا نظام نافذ کرنے سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کا نظام نافذ کیا، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منکرین زکوٰۃ کے خلاف جہاد کیا اور پھر زکوٰۃ لے کر چھوڑی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور کی محنت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی محنت، اب آتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دور فاروقی آتا ہے اور کئی لاکھ مربع میل، 20 لاکھ مربع میل پہ حکومت کر رہے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور چند سال کے بعد اسلامی تاریخ گواہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس ملک کے اوپر حکمرانی کرتے تھے وہاں کوئی زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں رہا تھا۔ یہ جو میں نے کہا نا زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں رہا، یہ کسی کو بھی سمجھ میں نہیں آیا سوائے علماء کے، یہ ابھی سمجھ میں نہیں آیا، ابھی میں بات کو کھولنے لگا۔
کیونکہ ہمارے عوام کیا ہوتے ہیں؟ روٹی کپڑا مکان، بس غربت ختم ہو گئی. ہمارے یہاں یہ مشہور ہے، روٹی کپڑا مکان، غربت ختم ہو گئی. وہ لائنوں میں لگ کر آٹا لے، شریف گھرانوں کی عورتیں سمجھتے ہیں غربت ختم ہو گئی. لائنوں میں لگ کر پیسے لے، لوگ سمجھتے ہیں غربت ختم ہو گئی. نہیں، دور فاروقی میں جو زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں رہا، اس کو تھوڑا سا سمجھیے گا، ذرا کھولنے لگا ہوں اس بات کو کہ زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں رہا، یعنی مستحق کوئی نہیں تھا زکوٰۃ کا. باہر ملکوں میں زکوٰۃ مسلمانوں میں بھیجنا پڑتی تھی، اس لیے کہ غور سے سنیے گا، جامع ترمذی کی حدیث کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زکوٰۃ کا نصاب 200 درہم ہے. 200 درہم، 200 درہم میں ایک درہم ہوتا ہے 3 گرام 62 ملی گرام کا. 200 درہم بنتے ہیں 52.5 تولہ چاندی، گرام بنتے ہیں 612 گرام چاندی. بڑے غور سے سننا، میں دور فاروقی کو کھولنے لگا ہوں. 612 گرام چاندی جس کی قیمت آج کل ہے تقریباً 1,90,000 روپے. 1,90,000 روپے. رمضان میں گزشتہ 1,80,000 روپے تھے. یعنی جس بندے کے پاس 1,90,000 یعنی 2 لاکھ روپے کے قریب روپیہ سارا سال پڑا رہا ہو، وہ کہیں جا کر صاحب نصاب ہوتا ہے. یہ نہیں کہ وہاں مانگنے والے ختم ہو گئے تھے، سب کو روٹی 2 وقت مل گئی تھی، نہیں، ہر ایک کے پاس نصاب موجود تھا زکوٰۃ کا دور فاروقی میں، جس کی وجہ سے زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں رہا. روٹی کپڑا مکان صرف ہو سکتا ہے ایک کے پاس مکان بھی ہو، روٹی بھی ہو، کھانا بھی ہو، سواری بھی ہو، زکوٰۃ کا مستحق ہو کہ اس کے پاس زکوٰۃ کے نصاب کے برابر مال نہ. صرف غربت ختم نہیں کی تھی وہ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے پاس زکوٰۃ کا نصاب کے برابر ہر ایک کے پاس مال موجود تھا. معلوم ہوا جو ملک اسلامی ملک زکوٰۃ کے نظام کو صحیح طریقے سے نافذ کرے، زکوٰۃ وصول کرنے کا نظام بھی عمدہ ہو اور زکوٰۃ مستحق تک پہنچانے کا نظام بھی عمدہ ہو، تو ایسی صورت میں اللہ اس ملک میں سے غربت کو ختم کر دے. آج بھی موجود، آج بھی جس نے اپنے خاندان پر محنت کی، الحمدللہ ایسے خاندانوں سے واقف ہوں، الحمدللہ ہمارے بزرگ واقف ہیں، ایسے خاندانوں کو جانتے کہ جنہوں نے اپنی زکوٰۃ اپنے خاندان والوں پہ سب سے زیادہ خرچ کی اور کہا کہ سب سے زیادہ رشتہ دار مستحق ہوتے ہیں زکوٰۃ کے کہ 2 ثواب ملتے ہیں. انہوں نے اس پر عمل کیا. آج ان خاندانوں کا دعویٰ ہے کہ ہمارے خاندان میں کوئی ایک بھی زکوٰۃ لینے والا نہیں رہا، ایک بھی زکوٰۃ لینے والا نہیں رہا. پاکستان، لاہور، پورے بڑے بڑے خاندان، کیوں؟ انہوں نے زکوٰۃ کا کہتے ہیں صرف زکوٰۃ، ہم نے کچھ نہیں، صرف زکوٰۃ. آج ہمارے خاندان میں زکوٰۃ کا مستحق نہیں رہا. کہتے آج بھی ہمارے خاندان میں اللہ نے زکوٰۃ کی برکتیں دکھائی ہیں، اب ہمیں خاندان سے باہر زکوٰۃ دینا پڑتی ہے. باتوں کو بڑے غور سے سمجھنا ہوگا. یہ زکوٰۃ کا نظام یہ غربت کا خاتمہ کیسے کرتا ہے، ایک ملک کی معاشی حالت کو کیسے بہتر بناتا ہے. 2 باتیں ہوں گے، 2 کام کرنے جب اللہ وطن دے. ہماری بھی ذمہ داری، صرف حکمرانوں کی نہیں، ہماری ذمہ داری، ہم بھی جہاں جہاں ہیں نظام زکوٰۃ کا نظام نافذ کریں. نمبر 3، الذین ان مکناہم فی الارض، سورہ حج کی آیت نمبر 41. الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. نمبر 3، وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر. نمبر 4، ونہوا عن المنکر، اچھی باتوں کا حکم دے، بری باتوں سے روکے. صرف حکمران نہیں، ہر فرد اپنے گھر کے اندر یہ نظام نافذ کر دے. امروا بالمعروف ونہوا عن المنکر.
نیکی کا حکم دیجیے، برائی سے روکیے۔ اور پتہ کیا کہتے ہیں آگے سے؟ کہتے ہیں ہماری سنتا ہی کوئی نہیں، ہماری سنتا ہی کوئی نہیں، عمل ہی کوئی نہیں کرتا، تھک گئے ہم کہتے کہتے۔ اب آیت کا آخری حصہ اس سوال کا جواب ہے۔ ہم کہتے کہتے تھک گئے، ہماری سنتا ہی کوئی نہیں، نبی بھی سنتی، ماشاء اللہ، اہلا و سہلا، مرحبا، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ تو عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے جب انسان کو وطن ملے، انسان کو اقتدار ملے، تو اس انسان کو چند کام کرنے ہوں گے، اور اس سے دو کام آخری بتانے لگا تھا، امر بالمعروف نہی عن المنکر۔ آپ نیکی کا حکم دیجئے، برائی سے روکیے۔ وہ روکیں یا نہ روکیں یہ ہماری ذمہ داری نہیں۔ بڑی توجہ سے، یہ وہ بات ہے جس کی وجہ سے آج لوگ امر بالمعروف نہی عن المنکر سے پیچھے ہٹ گئے۔ ہماری کوئی سنتا نہیں، ہماری کوئی مانتا نہیں۔ ہمارے گھر میں، ہمارے ادارے میں کھلا، میں نے بہت کہا، بس اب سنتے نہیں، مانتے نہیں، میں نے چھوڑ دی۔ نہیں جناب، یہی غلطی ہے۔ کیوں؟ اللہ نے آخر میں کیا فرمایا؟ اسی آیت کے آخر میں وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ۔ اب اس سوال کا جواب ملنے لگا ہے، وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اور کاموں کا انجام وہ اللہ کے ذمے ہے۔ یہ آپ نے اپنے ذمے کیوں لے لیا ہے؟ یہ منوانا آپ نے اپنے ذمے کیوں لے لیا؟ یہ منوانا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری نہیں تھی۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے رہے وہ کفار ایمان نہیں لاتے تھے، عمل نہیں کرتے تھے وہ کفار، تو سورہ شعراء کی آیت 3 میں اللہ نے کہا لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، کیا آپ اس وجہ سے کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے اپنے آپ کو اتنی مشقت میں، اتنی تکلیف میں، اتنی مصیبت میں آپ ڈال رہے ہیں کہ یہ مانتے کیوں نہیں؟ اللہ نے سمجھایا منوانا آپ کے ذمہ تو نہیں ہے، یا منوانے کی پوزیشن میں کیوں آ رہے ہیں؟ آپ کے ذمہ تو امر بالمعروف نہی عن المنکر تھا۔ جب آپ نے کر دیا، نیکی کا حکم دے دیا، برائی سے روکنے کا کہہ دیا، برائی کے برا ہونے کو ذکر کر دیا، اگلا مانے یا نہ مانے یہ ہمارے ذمہ نہیں ہے، سوائے ان بچیوں کے جو نابالغ ہے اور ہماری ذمہ داری میں ہے، وہاں حدیث الگ ہے۔ ہم سربراہ ہیں کسی ادارے کے، ہمارے ماتحت ہم اس سے منوائیں گے، جو آپ کے ماتحت ہے اس سے آپ منوائیں گے، جو آپ کے بیوی بچے ہیں وہاں آپ منوائیں گے، وہاں منوانے کی پوزیشن میں آنا ہوگا۔ جب تک یہ بچہ بالغ نہ ہو جائے اس کے لیے الگ حدیث ہے، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، آگاہ ہو تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے، تم سے اپنے ماتحت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یہ بچے اور بچیاں جو ابھی بالغ نہیں ہوئی، ان سے آپ نے منوانے کی پوزیشن میں آنا ہے۔ آپ کسی ادارے کے سربراہ ہیں، لوگ آپ کے ماتحت ہے اور وہ چوری کر رہا ہے، وہ جھوٹ بول رہا ہے، وہ دھوکہ دے رہا ہے، آپ نے روکنا ہوگا، منوانا ہوگا۔ یہ میں ایک گرہ کھول رہا ہوں ایک خاص، کہ جی ہر جگہ ہی بس کہنا ہے منوانا نہیں، جی نہیں، جہاں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں منوانے کی پوزیشن میں لا رہے ہیں وہاں منوا کے چھوڑنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کا ماتحت جھوٹ بول رہا ہو تو کہیں بس ٹھیک ہے میں نے اس کو منع کر دیا کافی ہے، جی نہیں، اس کو جھوٹ بولنے سے منع کیجیے۔ وہ دھوکہ دے رہا، منع کیجیے، دھوکہ نہیں چلے گا۔ وہ کرپشن کر رہا، منع کیجیے، منوائیے اس سے کہ کرپشن نہیں کرنی، کیونکہ یہ آپ کے ماتحت ہے۔ اب بات مکمل ہوئی۔ یہ نہیں کہ صرف ان کو کہہ دیا جائے کہ بس خالی فارغ، جو آپ کے ماتحت ہیں وہاں منوانا ہوگا۔ آج وقت کی بہت بڑی ضرورت کہ اللہ ہمیں اپنے دفتر میں،
اللہ ہمیں اپنے محکمے میں، اللہ ایک صوبے میں، اللہ ایک شہر میں، اللہ ایک ملک میں اگر اقتدار دے تو صرف سورہ حج کی آیت 41 پڑھ لیجیے، جس میں اللہ نے 4 ذمہ داریاں بتائیں۔ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور۔ جس کو اللہ زمین میں جگہ دے، مقام دے، عہدہ دے، 4 کام کرے۔ اقیم الصلاۃ، وہاں نماز کا نظام قائم کرے، جس سے اس معاشرے میں، اس حلقے میں بے حیائیاں، برائیاں ختم ہوگی۔ کیوں؟ اللہ نے کہا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ زکوٰۃ کا نظام نافذ کریں تاکہ وہاں لوگوں کی غربت ختم ہو اور پھر لوگ محتاجی سے نکلے۔ امر بالمعروف کرے، نیکی کا حکم دیتا رہے، اور نہو عن المنکر، اور بری باتوں سے روکتا رہے۔ یہ 4 کام ہر بندہ اگر اپنے محکمے میں کرنا شروع کر دے، ہر بندہ اپنے ادارے میں کرنا شروع کر دے، ہر بندہ اپنے گھر کے اندر شروع کر دے، اللہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے مقصد کو پورا کر دے، جس مقصد کے لیے یہ پیارا ملک اللہ نے عطا فرمایا۔ بے شمار قربانیوں کے بدلے میں اللہ اس ملک کو سلامت رکھے، اللہ اس کو طاقت عطا فرمائے، معاشی طور پر بھی، دفاعی طور پر بھی، عبادات کے اعتبار سے بھی، ایمانی قوت کے اعتبار سے بھی۔ دعا فرما لیجیے گا۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری لغزشوں کوتاہیوں کو معاف فرما۔ یا اللہ یہ پاکستان بنے ہوئے 78 سال ہو گئے، اے اللہ ہم سے بڑی کوتاہیاں ہو گئی۔ جس کلمہ طیبہ کے نام پر یا اللہ ملک بنا، یا اللہ یہ تو نے ملک ہمیں عطا فرمایا، یہاں مذہبی آزادی عطا فرمائی، ہمیں رہنا سہنا عطا فرمایا۔ کیا حال ہے ہندوستان میں ان مسلمانوں کا جو بیچارے اذان بھی نہیں دے سکتے، جو بیچارے دین پر عمل بھی نہیں کر سکتے، جو جانوروں کی قربانی بھی نہیں کر سکتے، جو اپنے لباس کو بھی وہاں نہیں پہن سکتے، جس کے لیے وہاں سرکاری حکومت کے اندر ملازمت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا مسلمان کے لیے۔ اے اللہ تو نے جو یہاں سب کچھ عطا فرمایا، اے اللہ اب اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، اس کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تو نے ہمیں بہت کچھ دیا، یہاں پانی بھی تو نے دیا، یہاں گندم بھی تو نے وافر دی، یہاں چینی بھی، گنا بھی تو نے وافر دیا۔ اے اللہ ہم سے ناشکری ہو گئی، ہم نے قدر نہیں کی، یا اللہ تو نے اس میں سے برکت اٹھا لی۔ پانی کی قلت پیدا ہو گئی، کھانے کی قلت پیدا ہو گئی، گندم کی قلت پیدا ہو گئی، چینی کی قلت پیدا ہو گئی۔ یا اللہ تو نے گیس کی کتنی مفت کی نعمت عطا فرمائی تھی، اب تو ناشتہ بنانے کے لیے بھی گیس تو نے اٹھا لی۔ اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ اور یا اللہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ ملک پاکستان یہ اسلام کے نام پر نہیں بنا تھا، یہ تو آزادی کے نام پہ بنا تھا، اے اللہ ان کو ہدایت عطا فرما۔ یا اللہ اس ملک کے قوانین جتنے اسلامی ہیں یا اللہ ان کو نافذ کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جتنے اصول اس ملک کے اندر یا اللہ غیر اسلامی ہیں ان کو ختم کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اور یا اللہ خصوصاً اس ملک سے سودی نظام کا خاتمہ فرما دے، یا اللہ بے حیائی کی جتنی چیزیں اس ملک سے ختم فرما دے۔ یا اللہ جو برائیاں اس ملک کے اندر ہیں، ملک کے اندر جو افراد کے اندر ہیں، اے اللہ ان برائیوں کو ختم فرما دے، اصلاح کروانے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما لے، خصوصاً حضرت مولانا فضل الرحیم صاحب آج جمعے میں پھر تشریف لائے، اللہ حضرت کو کامل صحت عطا فرما دے، تمام بیماروں کو شفا عطا فرما دے، ہر ایک کی روزی میں اللہ برکت عطا فرما دے، ہر ایک کے کاروبار میں اللہ برکت عطا فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔